آج سے کوئی مہینہ ڈیڑھ پہلے مجھے کسی انڈونیشین خاتون کی فرینڈ ریکویسٹ موصول ہوئی۔ چہرے مہرے سے وہ اچھی شکل و صورت کی مالک ادھیڑ عمر عورت تھی، البتہ نام عجیب سا تھا، رسا کے توانڈانی۔ بہرحال میں نے ان کی پروفائل میں ہلکی سی تانکہ جھانکی کی، پھر ان کی درخواست قبول کر کے جلد ہی انہیں بھول بھی گیا۔ کوئی ہفتہ 10 دن بعد ایک دن ان کا ان باکس میں پرسنل میسج آیا۔ میسج کیا، ایک لمبی چوڑی آپ بیتی لکھ بھیجی تھی محترمہ نے، جس کا لب لباب کچھ یوں تھا کہ ان کا شوہر نامدار ایک پاکستانی جی دار مرد تھا، جن کا اب انتقال ہو چکا ہے، جبکہ وہ خود چھاتی کے سرطان میں مبتلا محض چند دنوں کی مہمان ہے۔ ایسے میں ان کے پاکستانی شوہر کوئی $70 لاکھ کا ترکہ پیچھے چھوڑ کر چلا گیا۔ اب وہ چاہتی ہے کہ اس رقم میں سے وہ $20 لاکھ مجھے بھیج دے، جس میں سے 40% میں اپنے ذاتی خرچے کے لیے الگ کر کے باقی کو پاکستانی بیواؤں اور یتیموں میں بانٹ دوں۔ میرے کان بلکہ بال ایک دم کھڑے ہو گئے۔ $20 لاکھ کو 57-58 کروڑ پاکستانی روپیہ بنتا ہے۔ دل ہی دل میں حساب لگا کر جب میں نے پوری رقم کا 40% الگ کرنا چاہا تو کیلکولیٹر پر میرے ہاتھ کانپ سے گئے۔ مطلب بیٹھے بٹھائے ماں بدولت کروڑ پتی بننے جا رہا تھا۔ میں نے اسی وقت فیصلہ کیا کہ چینج اوپن مارکیٹ سے کراؤں گا۔ انٹر بینک والے کم پیسے دیتے ہیں۔ پھر اگلے 2-4 دن ہمارے مابین پیغامات کے ہوب تبادلے ہوتے رہے۔ خاتون نے مجھے ہر طرح سے یقین دلایا کہ سخاوت اور دریا دلی اس پر گویا ختم ہے۔ جواباً میں نے بھی کوئی کسر نہیں چھوڑی کہ فی زمانہ مجھ سے بڑھ کر صادق اور امین بچہ کسی ماں نے نہیں جنا۔ آخر میں اس نے اپنا لندن والا پتہ مجھے لکھ کر ہدایت کی کہ میں اپنا پورا نام، کام، رہائش، فون نمبر اور شناختی کارڈ کی فوٹو کاپی فوراً اسے ان باکس کر کے رقم کی ترسیل کو آسان بناؤں۔ میں نے جواباً لکھا، اس کی کوئی ضرورت نہیں خاتون، آپ نے لندن کا جو اپنا پتہ بتایا ہے اس نے اتفاق کہ وہ الطاف بھائی کا پڑوس ہے۔ آپ الطاف بھائی کو رقم دے دیں، مجھ تک خود ہی پہنچ جائے گی۔ خاتون نے تھوڑی دیر توقف کیا، پھر لکھا، یہ بندہ تو انتہائی نامعقول اور خطرناک ہے، تم اپنا پاکستانی ایڈریس میں دیگر تفصیلات بھیج دو۔ میں نے لکھا، اچھا، تب آپ ایسا کرو کہ لندن ہی میں نام اور کام کے لحاظ سے ایک نہایت شریف آدمی میاں محمد نواز شریف دامت البرکاتہم علیہ قیام پذیر ہیں، انہیں یہ امانت حوالے کر دو، مجھ تک پہنچ جائے گی۔ اب کی بار خاتون نے کچھ زیادہ ہی وقفہ لیا، پھر کوڈ میں مجھے چند جملے لکھ بھیجے جنہیں ڈی کوڈ کرتے ہی میں بونچکا رہ گیا۔ وہ چند جملے خالص پشتو زبان کی گالیوں پر مشتمل تھے۔ سو گائز، آج کل نت نے فراڈیے آن لائن مارکیٹس میں روپ بدل کر گھوم رہے ہیں، خبردار رہیے۔ مجھے امید ہے آپ کو میری یہ ویڈیو ضرور اچھی لگی۔